بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد علی انجم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص محض خدا کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ سے گزرے ہر بال کے برابر اسے نیکی کا اجر ملے گا. یقیناً جو یتیم بچے ہیں وہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں, اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں. ماہ سیام کا مہینہ ہے اور ایک سماجی مہم کے ساتھ آج ہم یہاں پر موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت معروف سماجی کارکن سلیم مرہم صاحب موجود ہیں, اور یہ جو سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سویٹ ہوم کا سیٹ اپ ہے. یہاں پر یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی خوراک کا بھرپور خیال رکھا جائے گا, اور اس کی باقاعدہ اوپننگ ہونے جا رہی ہے کچھ دن میں. جو احباب اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ سلیم مرہم کا ایزی پیسہ نمبر میں اوپر ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں, وہ ان کی براہ راست مدد بھی کر سکتے ہیں. سلیم بھائی, بہت شکریہ آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا. اس بورڈنگ اسکول کا آئیڈیا کیسے آیا؟ اس میں کون کون سے بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہوں گے؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے محمد علی انجم صاحب آپ اور اسکردو ٹیم کے پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ اس پلیٹ فارم کو اچھے کاموں کی پرچار کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, غریبوں کی آواز بن کر. اور الحمدللہ یہ سیٹ اپ ہم نے اس سال بنایا ہے, اور آج انشاءاللہ جو ہم ان کو 5 اسٹار کڈس کے نام سے پکارتے ہیں, گو کہ باپ کے شفقت سے محروم بچے ہیں, وہ یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ. ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی وردی شوز, ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں ہم بچوں کو گھروں سے اٹھا کے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے کھانے پینے کا اسکولنگ کا سارا سسٹم ہم جو ہے ہمارا پلیٹ فارم کے تھرو ہم انشاءاللہ ان کو باہم پہنچاتے رہیں گے. تو ان کے بہتر فیوچر کے لیے ہم کوشاں ہیں انشاءاللہ. آگے پھر نیت صاحب منزل آسان. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ بچے آپ کے پاس کتنے عرصے کے لیے ہوں گے؟ کیا آپ انہیں کلاس 1 سے اٹھا کر اعلیٰ تعلیم تک کی ذمہ داری آپ خود اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی ہمارا کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو اس لیے اٹھایا تاکہ ان کی بیسک تھوڑا سا مضبوط ہو اور آگے چل کر فیوچر میں یہ کچھ کر سکے, معاشرے کے لیے ایک اہم ایک شہری بن سکے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم تک ہم کوشش جاری رکھیں گے, ان کو آگے ساتھ لے کر چلے. پر یہ ہے کہ صرف ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک پورا کمیونٹی اس میں انوالو نہ ہو, صاحب ثروت لوگ اس میں انوالو نہ ہو. ہم نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا ہے, کچھ ڈونرز نے ہم سے وعدے وعید بھی کیا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے وعدے میں پہ پورا اتریں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ ان کو آگے پرائمری سے لے کے پھر آگے ہائی اسکول تک, پھر آگے انشاءاللہ وہ وقت ہی بتائے گا کہ اسی حساب سے ہم اس کو مینیج کر کے آگے چلائیں گے. باقی صحیح. اچھا, کھانے پینے کا انتظام یہاں پر بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ رہائش گاہ یہی ہوگی یا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور لوکیشن ہے؟ بالکل انجم صاحب, فی الحال تو ہم نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے کیونکہ عارضی سیٹ اپ ہم نے عجلت میں بنائے تھے. تو ایک اور خدا کے نیک بندے نے ہمیں ایک بلڈنگ دیا ہے فری آف کاسٹ, کیونکہ وہ اسی پرپس کے لیے بنایا تھا. انشاءاللہ بہت جلد ہم ادھر اس بلڈنگ میں شفٹ کرنے کے جو ہے قابل ہو جائیں گے. اس کی خوبی یہ ہے کہ صرف بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی ہے, ساتھ میں اسکول بھی ہے, پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو اسکول والے سے بھی ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے, تو انشاءاللہ بچے بالکل سیف ماحول میں وہاں ہاسٹل سے اسکول, اسکول سے ہاسٹل میں ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بہت جلد. بچوں کی نگہداشت اور یقیناً ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی آپ کے پاس سٹاف کا ہونا ضروری ہے, تو سٹاف بھی آپ نے ہائر کیا ہے؟ بالکل, ان کے کیئر ٹیکر کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو یہاں پہ راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے کے لیے آپ نے رکھنا اپنے نگرانی میں. تو ہم نے سٹاف بھی ہائر کیا ہے انشاءاللہ. اور سٹاف کو ہم نے ان کی جو معیار ہے سٹاف کے, ہم نے کوشش یہی کیا ہے وہ خود جنوین سوشل ورکر ہو. تو ایک ایسی ٹیم ہم نے تشکیل دی ہے انشاءاللہ بچوں کو بہتر سے بہتر سہولت ہم وہاں پہنچا سکیں. ابتدائی طور پر کتنے بچے آپ کے پاس ہوں گے؟ سر ابتدائی طور پر کیونکہ ہمارا جو ہاسٹلنگ سسٹم میں یہ پہلا تجربہ ہے, اس لیے ہم نے تعداد کو کم رکھا ہے, 15 سے 20 کا اسٹرینتھ ہوگا. تو انشاءاللہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھائیں گے ہم اس تعداد کو. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ 100 تک کے اسٹرینتھ کو ہم اس کو لے کر جائے. تو اس میں کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ڈونر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر مخیر لوگوں کے تعاون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ جیسے سوشل ورکرز آگے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ایک کارواں جب تک مل کے اس کو نہیں چلائیں گے, اکیلا فرد جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بچوں کو بہتر مستقبل ملے, اور انشاءاللہ یہی کوشش لے کر. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہم سب کے بچے ہیں.
बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई बच्चा यतीम होता है तो तो उसकी जिम्मेदारी माशरे आजमाइश पर आयद होती है। आजमाइश जो है ना, जो जिनके बाप हयात है उनके ऊपर है, बिल्कुल सही। जो उनके अजीज़ व अकारिब है उनके ऊपर अल्लाह का इम्तिहान है, जो उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, इवन कि हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। बेशक कि मैं समझता हूँ कि मैं इन पे कोई एहसान नहीं कर रहा, जिस तरह मेरे हाँ, ये बच्चे उनका हैं, हक है। मेरे बच्चे जिस तरह जिनको उनको खाना पीना तालीम उनका हक है, बिल्कुल इसी तरह इनका भी हक है। हम इन पे कोई एहसान नहीं कर रहा और हम इनको यतीम के नाम से नहीं पुकार रहे। बेशक, हमने बहुत अच्छा। हमने इनको कहा ये 5 स्टार बोर्डिंग स्कूल के नाम से खोला है और हमारे बच्चों को हम 5 स्टार किड्स के नाम से पुकारेंगे बहुत अच्छे, इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया, थैंक यू। 5 स्टार बोर्डिंग स्कूल का क़याम अमल में आ चुका है और इब्तदाई तौर पर 20 के करीब तलबा जो हैं यहाँ पर मुकीम होंगे। उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी, उनकी रिहाइश की ज़िम्मेदारी और उनके खाने पीने की ज़िम्मेदारी जो है सलीम मरहम और उनकी टीम उठा रहे हैं और दीगर डोनर्स की भी शदीद ज़रूरत है। चूँकि ये बिल्डिंग जो है इसका इब्तदाई खाका है और ये बिल्डिंग भी किसी ने इन्हें डोनेट की है और यहाँ पर ऑफ़िस का सेटअप बन चुका है। लेकिन जब इन्होंने इस काम का आगाज़ किया तो एक मुख़य्यर शख्स सामने आया, उन्होंने अपनी बिल्डिंग इन्हें पेश कर दी है। वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट बच्चे जो हैं वो रिहाइश पज़ीर होंगे। ताहम बोर्डिंग स्कूल चलाने के लिए अखराजात की शदीद ज़रूरत होती है। जो अहबाब इस कार खैर में, चूँकि माह सयाम कुर्बानी का दरस देता है और माह सयाम में हम दूसरों की ज़रूरियात का ख़याल करते हैं, तो माह सयाम है, आप भी अपने अतियात सलीम मरहम तक पहुँचा सकते हैं। ऊपर ईज़ी पैसा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।